تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشاورت کرتے کیسے نظر آتے ہیں؟ جی یہ اللہ کا حکم بھی ہے، جی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا آپ اکیلے کبھی فیصلہ کرتے نظر نہیں آتے، صحیح، ہمیشہ آپ کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلاتے، اس میں مشاورت کرتے، صحیح، پھر اس میں سے اس مشورے میں سے جو بہتر بات ہوتی، دیکھیں نا آپ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشاورت کی، بالکل صحیح ہے، ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ہمیں بھی ضرورت ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے ہمارے رشتہ دار ہمیں دو جی، ہم ان کی گردنیں اتارے ہیں۔ جی تو اب دونوں کی مشاورت میں نبی کریم چونکہ رحم دل بہت تھے، جی آپ نے سیدنا ابوبکر کی بات کو پسند کیا، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ حضرت عمر والی مشاورت ٹھیک تھی جی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیتیں اتار کے کہہ دیا، لولا کتاب من اللہ سبق۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت نے یعنی یہ بات ہمیں احساس دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ صحیح، اسی طرح جب جنگ خندق کا معاملہ ہوا آپ نے مشاورت کی، احد کا معاملہ ہوا اس وقت بھی مشاورت ہوئی، ہم شہر میں بیٹھ کے مدافعت کریں یا باہر نکلیں، بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کوئی بھی بڑا فیصلہ تھا نا جی، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یعنی حیا کی وجہ سے لوگ نر کھجور کے جو بور ہوتا تھا وہ مادہ پہ ڈالتے تھے، آپ کو یہ بات اچھی محسوس نہ ہوئی تو آپ نے کہا آپ ایسا نہ کیا کریں، اس سال پھل نہ زیادہ ہوا، تو لوگوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں نے تو حیا کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا پھل بہتر ہوتا ہے تو آپ کریں۔ صحیح، تو یہ مشاورت جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایک ضرب المثل ہے صحیح، کہ اگر کوئی نہ ملے تو کندھ نال مشورہ کر لو، ہاں ضرور یعنی کرنا چاہیے پنجابی مشورہ۔ میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ ملے تو کندھ نال مشورہ کر لو، یہ حقیقتاً یہ تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم الصلوۃ کی، والسلام۔ اور جب بھی کوئی انسان انفرادی حیثیت میں فیصلے کرتا ہے نا پھر وہ غلطی کر رہا ہے۔